अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और अदा पहुँचे अपने तमाम चाहने वालों को। कनाडा से मैं अपने प्रोग्राम नाजर के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इतनी दूर से सिर्फ प्रोग्राम के ज़रिए ही मिल सकते हैं और तो लाखों मील दूर बैठे हैं, लेकिन मोहब्बत का ये आलम है पाकिस्तान का कि दिल चाहता है कि आपके साथ हर वक्त बात करते रहें, लेकिन ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला करे कि हमारे पाकिस्तान की हालत अच्छी हो जाए तो हम सब मिलें और मिल के खूब इंजॉय करें लाइफ को। यही हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। अब आजकल जो आप मुझे एक तीसरा प्रोग्राम करना पड़ा, जो लोग तो बेचारे मासूम हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कमिश्नर साहब तकरीर करते हैं। कमिश्नर की जो तकरीर थी ना, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी तरीके से सुनी, बार बार सुनी, ताकि पहुंचूं किसी नतीजे पर। तो वो मैं कुछ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। नंबर एक बात तो ये, चेहरे मोहरे से तो ये कमिश्नर लग नहीं रहा था, ये खसीस आदमी बिल्कुल। ये प्रमोटी, ये लोगों के पांव पड़ के खुशामदे करके लड़कियां सप्लाई करके और शराब सप्लाई करके तो बनाया कमिश्नर। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको, इसके अंदर कोई इंसानी वाली बात तो है नहीं। आप देखें ना, इसकी शक्ल देख लेना, शक्ल से वैसे तो नहीं पहचान जाती, लेकिन फिर भी इंसान का जो बैकग्राउंड होता है वो ज़ाहिर हो जाता है। अच्छा, इसने इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाया। कमाल तो ये है ना कि इसको किसने मजबूर किया। इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हम शुरू करते हैं ना, कि उसको मजबूर किसने किया बेईमानी पर। ये आर्मी का नाम नहीं लेता, डर के मारे क्यों फायर लग जाएगा। तो आर्मी का नाम नहीं लिया कि आर्मी ने तो बहुत अच्छे इलेक्शन कराए। तो फिर अब किस पे इल्ज़ाम है भाई? अब इल्ज़ाम है आप ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट जो भी इस वक्त है निगरान गवर्नमेंट, उस पर इल्ज़ाम लगाया है इसने, क्लियर कट। और इसमें उसको भी इन्वॉल्व किया इसने, चीफ जस्टिस साहब को भी इन्वॉल्व किया। यानी वो जो दुश्मन थे ना, जो पीटीआई के जो दुश्मन है, उनको इन्वॉल्व किया इसने दूसरे अल्फाज के अंदर। लेकिन बच बचा के आर्मी को निकाल गया साफ। तो अब पहली तो बात ये, अभी तक तो ये बुद्धू साहब जो है हमारे एक्टिंग जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा तो बयान, तो कोई भी तहदीदी बयान नहीं आया कि भाई मेरा तो क्या ताल्लुक है इससे। कम से कम खुलकर बताएं तो सही ना कि भाई हम हमारी तरफ से तो कोई बेईमानी नहीं हुई है। अगर बेईमानी हुई होगी तो वो इलेक्शन कमिश्नर जाने और उसका काम जाने, असल तो वही है ना। तो ये कमिश्नर बीच में से कहाँ से आ गया। लेकिन अब इसने 15 दिन पहले इस्तीफ़ा दिया है, तो इसका रिटायरमेंट तो पक्की हो गई ना। अब रिटायरमेंट से तो नहीं हुई, क्योंकि अगर मैच्योर कर ले ना पूरी सर्विस, तो फिर अगर इस्तीफ़ा दे दे तो वो उसको रिटायरमेंट ही काउंट होती है। वीज़ा इसका लग चुका है अमेरिका का। अब ये तैयारियां कर रहा था अमेरिका जाने के लिए। पैसा इसने ठीक ठाक ले लिया पीटीआई वालों से कि भाई मैं ये शुरली जिसे कहते हैं ना, यानी कि कीड़ा भी कहते हैं उसको, जो भी कह लें, लेकिन वो उसने, ये सबसे ख़तरनाक लोग होते हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं ना बीच के अंदर। भाई अगर तुमने बोला ही, अपना मुंह को खोला ही है, तो फिर तुम सारी बात बताओ कि किसने तुम्हें कहा, मजबूर किया कि तुम बेईमानी करो। तुमने ठप्पे खुद लगाए, और लोग जो थे तुम्हारे कहने के मुताबिक, जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट थे, वो रो रहे थे। तो उन सबऑर्डिनेट को भी बुलाओ, उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते ना। और वो जो है ना, गवर्नमेंट को तो चाहिए कि उन जो सबऑर्डिनेट्स है ना, जो रो रहे थे ना, उनको उस पर ले आए टीवी पे, और उनसे बयान पूछ ले भाई कि भाई क्यों रो रहे थे आप, बताएं कि क्या हुआ था आपको, इसने मजबूर किया था आपको। लिख के दे दे, ठीक है, बंडन कर दें इलेक्शन को। अगर ऐसी बात है ना, एक बोर्ड इलेक्शन वो तो लेना, फैसला करें पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मजाक मत समझें। इससे जो है ना, जो दुनिया में है ना, आपकी बहुत बदनामी हो रही है। और आपको पता है कि जब ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, ये फिर किस तरह करते हैं फिर अरेंजमेंट ऐसे मुल्कों के ख़िलाफ़, ये आपको अंदाज़ा नहीं है अभी। तो इसलिए आप इसको जनाब वाली वज़ीर आज़म साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब, जो आप सिर्फ घूर घूर के देखते रहते हैं कठपुतली की तरह, आप बढ़कर आगे बढ़ें और इंटरफेयर करें कि क्या सही बात क्या है, डिक आउट करें। इनका उनका काम नहीं है, ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है। चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है, उसने तो बयान दे दिया कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने किया बेईमानी। अगर ऐसी बात है तो भाई रिकॉर्ड को सीज करो। अच्छा, दूसरी बात, अब हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं उसकी जो तकरीर है ना। उन्होंने कहा वो रो रहे थे, और मैंने कहा कि नहीं स्टैंप लगाओ। ठीक है, स्टैंप लग गई। आपने, जब आपको ख्याल आया कि भाई ये गलत काम हो रहा है, तो आपने क्यों नहीं रिपोर्ट करवाई पुलिस के अंदर? ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी ना, पुलिस में रिपोर्ट, अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि ये भी तो क्रिमिनल एक्टिविटी है ना, तो इसकी सज़ा भी आपको पता ही होगी क्या होगी। अमेरिका तो अब नहीं आप जा सकते। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब, निगरान वज़ीर आज़म साहब, इसका ब्लैक लिस्ट के अंदर नाम डाले फ़ौरन,
کیونکہ یہ بھاگ جائے گا، یہ یقین مانیے یہ چکر بازی آپ بہت پہلے بھی ہو چکی ہیں، اب عوام نہیں برداشت کرے گی. آپ نے اس کو فوراً بلیک لسٹ پہ کرنا ہے اور ایئرپورٹ سے یہ نکل نہیں سکتا. اب پہلی بات تو یہ جب تک کہ یہ سیٹ رائٹ نہیں ہو جاتا معاملہ کہ اس کو کس نے مجبور کیا تھا. آرمی تو نہیں ہے، آرمی کو تو اس نے خود کہہ دیا. تو اب یہ ہے وزیر اعظم پہ الزام، اور جو اس کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں اور میرے ساتھ اس کو بھی وہ پھانسی دو، اس کو جو ہے کیا نام ہے قاضی صاحب کو بھی. تو حالانکہ یہ جو انوالومنٹ ہوتا ہے نا، اس طرح کا میں نے سنا نہیں ویسے آج تک کہ بھائی مجھے بھی دے دو پھانسی اور اس کو بھی دے دو جو دوسرے. بھائی تمہارا کیا تعلق، تم اپنے آپ پھانسی پا لو. تم اپنے آپ خودکشی کرنا چاہتے ہو، تم اپنے آپ کو کرنا چاہتے ہو تو کوئی کسی کو منع تھوڑی کرے گا. لیکن یہ تو صاف کلیئر کٹ بات ہے کہ انوالومنٹ، آپ سوچیں تو صحیح، انوالومنٹ ہے دوسروں کو. یہ پیچھے کہانی کچھ اور ہے، اصل میں بات کچھ اور ہے. یہ پی ٹی آئی کو پرموٹ کرنے میں. اب دوسری بات یہ کہ آج میں نے سنا ان کا کیا ہوتا ہے گوہر ایوب صاحب کا بیٹا، جو عمر ایوب جو بھی ہے پوتا جو ہے، آپ بھول گئے کراچی کے لوگ بھول گئے کہ اس کے باپ نے کس طریقے سے کراچی کے اندر کلفٹن پر جو تھا نا لڑکیوں کو ریپ کیا تھا. بھول گئے، سب کچھ بھول گئے. اس کے باپ نے کس طریقے سے اس کے دادا نے کس طریقے سے کراچی کو جو کیپٹل تھا اس کو شفٹ کیا وہاں پہ اسلام آباد. جو بیچارے ارب پتی تھے وہ کھرب پتی، وہ بیچارے کنگ پتی ہو گئے، فقیر ہو گئے. اور جو پنڈی کے جو لوگ ہیں، میں تعصب نہیں پھیلا رہا لیکن بات ہے اصول کی. لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، ہم تو چھوٹے تھے ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. لیکن عوام بس کراچی کے عوام بھی بیوقوف ہے. اب 18 سیٹیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری چوری کی ہیں تم نے. ایم کیو ایم کو جو میٹنگ ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ہماری چوری کی ہے. بھائی میرا تو نزدیک ایک پرپوزل ہے، اگر آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں. میں کیونکہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں نا، زرداری صاحب اچھی بات کو سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، میں نے یہ دیکھا. تو سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام استعفے دے دیں آپ اور عوام، جو دوسری نون لیگ ہے نا اور جو بھی ہے نا جماعت نے، سب استعفہ دے دیں کہ بھائی اس کو دے دیں ساری سیٹیں. کس کو؟ اس کو عمران خان کو. ہولی سولی یہ چلائے حکومت کو، ملک کو یہ چلائے. اپوزیشن کوئی کچھ بھی نہ کرے، آپ تھوڑے دنوں کے لیے بیٹھ جائے، سکون سے بیٹھ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں تو صحیح، تیر تو دیکھیں، اس کی صلاحیت تو دیکھیں آپ کے ملک کو کدھر لے کے جائے گا. بس یہ ہو آرمی ہو، دیکھو آرمی خود ہی ڈنڈا کر کے سیدھا کرے گی اس کو. تو آپ نے مہربانی کر کے 48 آورس کے اندر استعفے دے دیں اپنی جو بھی انکمنگ سیٹس ہیں، اور احتجاجاً کہ بھائی ہم نہیں کرتے، پارٹیسپیٹ نہیں کرتے گورنمنٹ کے اندر کسی طریقے سے. آپ استعفے دے کے بیٹھ جائیں آرام سے، اور پھر ظاہر ہے وہ اکثریت وہی بن جائے گی نا. وہ کہتا ہے نا کہ مجھے اکثریت دو تو پھر میں کر کے دکھاؤں گا کام، تو اکثریت دے دیں. لیکن پھر وہ یہ ہو کہ کسی سے انتقام نہ لے. ابھی تو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ میں مکہ فتح مکہ کروں گا، لیکن وہ ایکچولی کچھ نہیں کرے گا. تو اس لیے پہلے سے اس کو باؤنڈ کر دیں اچھی طریقے سے. اور یہی طریقہ ہے، اور تو کوئی طریقہ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ کمشنر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. اس کا کمشنر نے الٹی سیدھی بات کی ہے، جو سوٹ پہن کے آ جائے خودکشی کرنے کے لیے، اور سوٹ پہن کے آ رہا ہے، واہ بھائی بس ٹائی لگا کے آ رہا ہے تو چبا سائی اور میک اپ بھی کر کے آ رہا ہے. یہ خودکشی کرنے والے ایسے اس قسم کے ہوتے ہیں لوگ. یہ ہو کیا گیا پاکستان کے اندر؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور قاضی صاحب کی بھی نرمی ہے، سب کی نرمی ہے. یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ان پہ سختی کریں، یہ اس طرح باز نہیں آئیں گے. اس کے طریقے یہ ہے. نمبر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس میں آپ برا نہیں مانیے گا، اگر یہ واقعی اس کے اندر بےمانی ہوئی ہے نا 45 فارم کے اندر اور 47 کہ 40 فارم تک تو صحیح ہے، 45 تک آپ 45 کو جو آفیشیل ہے نا فارم، اس کو ان کے پاس تو ہوگا نا، الیکشن کمیشن کے پاس تو ہوگا 45 اوریجنل. اس کو صرف انٹرٹین کریں اور جو باقی ریجیکٹ کر دیں سارے، اور اس پر ریوائز الیکشنز کے جو نتائج ہیں وہ کریکٹ کر دیں، ایڈٹ کر دیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی جیتے ورس سناریو میں کیا ہوگا؟ عمران خان ساری سیٹیں لے جائے گا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ لے جانے دیں، ایک دفعہ ٹرائی تو کرنے دیں. یہ 6 مہینے میں اگر ہتھیار نہ پھینک دے خود تو آپ بتائیے گا. اور میں تو کہتا ہوں کہ اچھا ہے یہ عمران خان، نواز شریف وغیرہ سارے، وہ ساری زرداری صاحب اور یہ سارے کے سارے اپنے احتجاجاً استعفیٰ دے دیں، اور وہ پھر اپنے حکومت بنائے اور چلائے ملک کو. ٹھیک ہے، آپ بیٹھ کے دیکھیں تماشا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو الیکشن کمشنر صاحب ہیں، وہ جو ظاہر کمپلینٹ تو ہے، اگر کسی نے بھی کی ہے کمپلینٹ تو ہے، کمپلینٹ کو آپ کو ریکٹیفائی کرنا ضروری ہے. کہ جب 45 آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ آفیشیل ہے،
اور وہ آپ کے قبضے میں جو ہے، اور باقی جنہوں نے جعلی پروڈیوس کیے ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف سزائیں دی جائیں، ان کو لمبی لمبی، اور لیکن اس کی بیس پہ آپ ایڈٹ کریں رزلٹس کو اور ڈکلیئر کر دیں صاف شفاف رزلٹس، تاکہ یہ ملک کی جمہوریت کا جو پہیہ ہے نا وہ چلتا رہے۔ ورنہ پھر یہی ہوگا کہ پھر آپ کے ہاتھ سے یہ تقریباً نکل ہی چکا۔ ویسے اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں اتنے دنوں سے میں پروگرام بنا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ جون کے اندر مئی جون کے اندر جو ہے نا وہ اب سنا کہ اپریل کے اندر آ رہے IMF والے وہ پیسہ مانگیں گے، اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو صورت حال۔ اور اگر خدا نہ کرے ملک کو کوئی نقصان پہنچتا ہے نا تو سب کی جو حالت ہوگی نا وہ کسی ایک کی نہیں ہوگی، سب کی ہوگی۔ یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہو جائے گی یا سیاسی لیڈروں کی ہوگی، عوام کی ہوگی، گیہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتے ہیں۔ تو بیچارے کیوں آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ان کو یاد ہے لیبیا کے اندر کیا ہوا تھا انجام، کیا ہوا؟ تباہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھے طریقے سے اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا نام ہو جائے گا، اور اگر آپ اسلام کے اتنے شدائی ہیں اور ہونا بھی چاہیے تو آپ اسلام کو ہی سامنے رکھیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کی طرح میں کروں گا تو ٹھیک ہے، پھر آپ اسی طریقے سے کریں۔ تو آپ کے تو مجھے عمران خان سے کو تو پتہ نہیں چلتا، 1 منٹ کے اندر کبھی اس طرح ویورنگ مائنڈ ہے نا ان کا، کبھی ایک دفعہ سیٹل نہیں ہوتی ہے، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، جو جیسا بتاتا ہے نا ویسے ہی اسی کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ تو پہلے یہ اپنے جتنے بھی لیڈرز ہیں نا ان کی حجامت کروائے بیٹھوا کے، تاکہ یہ انسان کے بچے لگے۔ جیسے یہ ہے نا آپ کا گندا پور جو ہے، اس کی باقاعدہ بال کٹوائیں، فوجی بال کٹوائیں، اس کے مونچھیں ختم کروائیں، اور اس کو پھر دکھائیں کہ بھیا آپ ٹھیک ہے۔ اس طرح جتنے بھی ہیں نا، وڑ گیا تو بیچارہ شریف آدمی مجھے تو پسند آنے لگا۔ تو بہرحال خیر سب کی میں یہ مزاح کی ویسے کہہ رہا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہیں نا تو ان کو صحیح طریقے سے ان کی شیپ لے کے آئیں تاکہ انسان بنے، لوگ ڈرے نہیں، لوگ ڈر رہے ہیں ابھی آپ سے، میں یقین مانیں۔ میرا خیال اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے گا۔ شکریہ بہت بہت۔